this, isn't it right? But they still have the bughd of Ahlul Bayt and the walayat of Ahlul Bayt in their hearts. This kind of recitation cannot take a person anywhere. Reciting Quran means practicing the contents of those ayat that you recite. How many ayat did you practice in your life? This is the question. So coming back to the hadith that I was saying, that Prophet told us the souls are of three types. Qalbun majhulun bid dunya, the soul engaged with dunya. Qalbun majhulun bil uqba, the soul engaged with akhirat. And then he said, Qalbun majhulun bil mawla. That means Allah. Isn't it right? So this is where Rasulullah started in Khutbatul Ghadir, isn't it right? After asking the people, Man awla bil mu'minina, awla nas bil mu'minina min anfusihim. Then he said, Inna Allaha mawlaya. That's how his sentence starts. Allah is my mawla. Wa ana mawla al mu'minin. And I am the mawla and hakim of the mu'minin, the ruler. Although we continue to separate religion from politics. نہیں مولانا ممبر سے سیاسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا کسی شہر میں نے کہا اگر ممبر علی سے، ممبر رسول سے علی کی عادلانہ سیاست پہ بات نہیں ہو سکتی تو اس ممبر کو میں معاویہ کا ممبر سمجھتا ہوں، علی کا ممبر ہی نہیں سمجھتا. علی کا ممبر وہاں وہ ہے کہ جہاں علی کی عادلانہ سیاست الہیہ کی گفتگو ہو سکتی ہو. کتنا دور ہو گئے ہم اہل بیت کی ولایت سے. ولایت فقیہ حلق سے نیچے نہیں اتر رہی نا، کیونکہ ابھی ولایت علی یا نل سے نیچے نہیں اتری ہے. طاغوتوں کی چاپلوسیاں کر رہے ہیں. ولایت علی کو سمجھ گئے ہوتے تو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ پیش آ رہی ہوتی. اسی لیے بنو امیہ کو کامیاب بنا رہے ہیں آج تک. دین و سیاست کو تو انہوں نے جدا کیا نا. دین کن سے لیا؟ اپنے ان چار اماموں سے کہ جو رسول کے انتقال کے 100 سال بعد پیدا ہوئے. دین تو ان سے لیا ہے نا. فقہ پہ تو ان کی عمل کر رہے ہیں نا، ان 4 اماموں کی. اور سیاست کن سے لے رہے ہیں؟ سقیفہ والوں سے. اور سقیفہ کے دن بھی ان لوگوں نے آ کے مولائے کائنات سے ان کا دین نہیں چھینا تھا. دین تو چھین سکتے بھی نہیں تھے. کس کی مجال کے مولا سے ان کا دین چھین لے؟ حکومت ہی چھینی تھی نا، کرسی چھینی تھی نا. تو اگر دین سیاست الگ ہے تو کیا برا کیا پھر؟ وہ تو سیاست تو اگر آپ کی نگاہ میں دین کا حصہ ہے ہی نہیں تو سیاست اور کرسی چھین بھی لی تو کیا برا کیا؟ وہ تو دین کا حصہ ہے ہی نہیں. دین تو چھین سکتے بھی نہیں تھے. کس کی مجال کے مولا سے دین چھین لیں ان کا؟ ملاحظہ فرمائے کہ کتنا دور ہو گئے ولایت اہل بیت سے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ the third category of the soul is قلب مشغول بالمولا. اور خطبہ غدیر کا آغاز رسول نے یہاں سے کیا، ان اللہ مولایا، اللہ میرا حاکم ہے. وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنوں کا حاکم ہوں. وَأَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور میں ان کے اوپر ان کے اپنے نفسوں سے زیادہ ولایت و حکومت و اختیار رکھتا ہوں، تسلط رکھتا ہوں. فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. سو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ قلب مشغول بالمولا. رسول فرما رہے ہیں کہ تیسری کیٹیگری اس روح کی بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ انگیج ہے. The soul which is engaged with Allah subhanahu wa ta'ala. And then Prophet says, أَمَّا الْقَلْبُ الْمَشْغُولُ بِالدُّنْيَا, as far as that soul is concerned which is engaged with dunya, فَلَهُ الشِّدَّةُ وَالْبَلَاءُ, it is bound to get hardship and turmoil. آسانی سے کوئی اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا. کفار کی دنیا بھی کوئی آسانی سے نہیں گزر رہی، منافقوں کی بھی کوئی آسانی سے نہیں گزر رہی. مشکلات تو سب کے لیے ہی ہیں. تو یہ سوچنا کہ ہم اپنے اصولوں پہ سودا بازی کر کے دنیا کو آسان بنا لیں گے، یہ خیال خام ہے. یہ آسان کسی کے لیے بھی نہیں ہوتی. اللہ پہلے ہی وحی نازل کر چکا دنیا پہ. رسول فرمائے ان اللہ قد اوحا الی الدنیا، اللہ نے یقیناً دنیا پہ وحی نازل کی. ان فرمایا کیا کہا اللہ نے؟ ان اتعبی من خدمکی، کہ جو تیری خدمت کرے اس کو تھکا مار. ان اتعبی من خدمکی و اخدمی من خدمنی، اور جو میری خدمت کرے اس کی تو خدمت کر.
یہ وہی نازل کر چکا، اٹس اے ڈن ڈیل. تو یہ نہیں ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم بڑے اسمارٹ ہیں، ہم اگر اپنے اصولوں کو چھوڑ دیں گے، ظالموں کی حمایت کریں گے تو ہماری دنیا تو کم از کم سنور جائے گی. نہیں، سنورتی کچھ بھی نہیں ہے. عمر ابن سعد کو بھی رہ کی حکومت نہیں ملی، ملنا اتنا ہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے، اور جو مقدر میں لکھا ہے اس کے لیے دین بیچنے کی حاجت نہیں، وہ تو ویسے ہی مل کے رہے گا بغیر انسان بیچے یا نہ بیچے. صلوات پڑھیے مولانا. لہذا فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کہ اما القلب المشغول بالدنیا، جہاں تک اس روح کا سوال ہے کہ جو دنیا کے ساتھ مشغول ہے، فلہ الشدۃ والبلاء، اسے شدت بھی ملے گی، بلا بھی ملے گی، یعنی راحت و آرام نہیں ہے. اما القلب المشغول بالعقبہ، جہاں تک اس روح کا سوال ہے کہ جو آخرت کے ساتھ وابستہ ہے، فلہ الدرجات العلا، تو ایسی روح کے لیے بلند درجات ہیں. اور پھر فرمایا کہ وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَشْغُولُ بِالْمَوْلَى، جہاں تک اس روح کا سوال ہے جو خدا کے ساتھ وابستہ ہے، فَلَهُ الدُّنْيَا وَالْعُقْبَى وَالْمَوْلَى، تو ایسی روح کو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، اور خدا بھی ملے گا. صلوات پڑھیے. معلوم ہوا کہ ایسی ہستیوں کے لیے دارین کا ثواب بھی ہے اور خدا ان کا اجر ہے. لہٰذا ہمارے عرفاء کہتے ہیں کہ رسول و اہل بیت علیہم السلام کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ بہشت ان کا اجر نہیں ہے، بہشت ان کے پیروکاروں کے لیے ہے. ان کا اجر سوائے ذات الہی کے کوئی دوسری چیز ہو سکتی ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی کام بہشت کے لیے کیا ہی نہیں اپنی زندگی میں، نہ کوئی کام جہنم کے خوف، عذاب الہی کے خوف سے کیا، بلکہ خدا کی محبت کی خاطر کیا، عشق الہی کی خاطر کیا، اللہ کو اس کا اہل سمجھا عبادت کا، شکراً لہو، بعض حدیثوں میں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا. تو ایسی ہستیوں کی جزا سوائے خدا کے اور کچھ ہے ہی نہیں. جیسے روزے کے بارے میں حدیث میں ہے نا کہ حدیث قدسی میں کہ الصوم لی، اللہ فرما رہا ہے پیغمبر اکرم سے کہ روزہ میرا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور میں اس کی جزا دوں گا. اس ٹون میں گفتگو کسی دوسری عبادت کے لیے وارد نہیں ہوئی کسی حدیث میں یا آیت میں اس انداز سے کہ روزہ میرا ہے. نماز کے لیے نہیں کہا گیا اس طریقے سے، یہ زکوٰۃ کے لیے نہیں کہا گیا، یہ خمس کے لیے نہیں کہا گیا کسی ہدایت کی سند. اور میں اس کو بعض عرفاء کس طرح سے پڑھتے ہیں، اس حدیث قدسی کو پڑھتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزا، اجزی کے بجائے کہتے ہیں اجزا بہی. یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے عربی گرامر کی روح سے. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ روزہ میرا ہے اور میں اس کی جزا ہوں. نہیں ہے کہ میں اس کی جزا دوں گا، میں خود اس کی جزا ہوں. یعنی روزے کی کا ثواب خود اللہ سبحانہ و تعالی ہے. صلوات پڑھیے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ 3 قسمیں روح کی بیان کی گئی ہیں. تو انسان کی ذمہ داری رسول و اہل بیت علیہ السلام کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کریں، ان جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوشش کرنا ہماری ذمہ داری. اسی لیے یہ تعلیمات بیان کی گئی ہیں کہ انسان کوشش کرے جتنا زیادہ سے زیادہ ان کے نقش قدم پہ چلے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دنیا کے ساتھ وابستگی نہ پیدا کریں، اور کوشش یہ ہو کہ طریقت رسول و اہل بیت پہ چلیں، جیسے کہ میرے مولا امام رضا نے فرمایا تھا معروف کرخی سے. معروف کرخی کو مسیحی نصرانی لوگ نصرانیت کی تلقین کرتے رہے، تبلیغ دین کرتے رہے، تثلیث کا عقیدہ پڑھاتے رہے. کبھی انہوں نے تثلیث کا اقرار نہیں کیا، ان کا کبھی دل ہی نہیں مانا، وہاں سے فرار کر کے آ گئے، امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور مولا نے یہی فرمایا تھا کہ طریقت اہل بیت پہ چلو.
اور شریعت کی مخالفت نہ کرنا، نہیں تو کبھی بھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے.